بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شرح تہذیب کا پہلا سبق ہے۔ ماتن لے کر آئیں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ شارع الحمدللہ سے ماتن کی غرض اور غایت بیان کرتے ہوئے کلام کرتے ہیں۔ قولوا الحمدللہ۔ شارع بتا رہے ہیں کہ ماتن نے بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا ہے؟ تو شارع کہتے ہیں افتتح کتابہ، ماتن نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، بعد التسمیہ، تسمیہ کے بعد۔ کیوں؟ اتباعا بخیر الکلام، خیر الکلام یعنی قرآن پاک کی اتباع کرتے ہوئے، کہ قرآن پاک میں بھی پہلے بسم اللہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ آتی ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ لے کر آئے، اس کے بعد الحمدللہ لے کر آئے۔ آگے فرماتے ہیں اور وہ اقتداء بحدیث خیر الانام، مخلوق میں سب سے بہترین شخص کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پہلے بسم اللہ لے کر آئے، اس کے بعد الحمدللہ لے کر آئے۔ اقتداء کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اب کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا ہو یا الحمدللہ سے شروع نہ کیا ہو تو کلام دم بریدہ ہوگا، یعنی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے ماتن نے کیا کیا ہے؟ اپنی کتاب کا آغاز پہلے بسم اللہ سے پھر الحمدللہ سے کیا ہے۔ فَإِن قُلْتَ سے شارع ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ماتن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اقتداء کی ہے، تو حدیث میں جس طرح یہ آتا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، تو دوسری حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے۔ اب اگر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہوگی، الحمدللہ سے ابتدا نہیں ہوگی۔ اگر الحمدللہ سے ابتدا کی جائے تو بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی۔ تو بسم اللہ والی حدیث پر اگر عمل کریں گے تو الحمدللہ والی حدیث چھوٹ جائے گی، اور الحمدللہ والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو بسم اللہ والی حدیث چھوٹ جائے گی۔ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں ابتدا کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے ابتداء حقیقی، ابتداء حقیقی جو سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے، دوسری ہے ابتداء اضافی، ابتداء اضافی اس کو کہتے ہیں جو کسی نہ کسی سے پہلے ہو، بھلے اس سے پہلے کچھ بھی ہو لیکن وہ کسی نہ کسی سے پہلے ہو۔ تیسری قسم ابتدا کی ابتداء عرفی، یعنی عرف عام میں جس کو ابتدا کہا جائے، جو مقصد سے پہلے ہو تو اس کو عرف میں ابتدا کہا جاتا ہے۔ جب آپ کو ابتدا کی قسمیں پتہ چل گی تو اب جواب سنیں۔ ماتن کہتے ہیں قلت، میں کہوں گا الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی، یعنی جو حدیث میں آیا ہے نا بسم اللہ میں کہ ابتدا کی جائے بسم اللہ سے، اس کو ہم محمول کریں گے، اس سے مراد ابتداء حقیقی ہے۔ وفی حدیث التحمید علی الاضافی، اور الحمدللہ والی حدیث یعنی جس میں یہ ذکر ہے کہ الحمدللہ سے ابتدا کی جائے، اس میں ابتدا سے مراد ابتداء اضافی ہے۔ تو اس طرح حدیث میں تطبیق ہو جائے گی، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ یا او علی العرفی، یا دوسری تحمید والی حدیث کو، الحمدللہ والی حدیث کو محمول کریں گے کہ اس سے مراد ابتداء عرفی ہے، یعنی عرف عام میں مقصد سے پہلے، لہٰذا عرف عام میں اس کو ابتدا کہا جاتا ہے۔ یا ہم دونوں کو محمول کریں گے عرفی پر، کہ بسم اللہ کا جہاں ذکر ہے، الحمدللہ کا جہاں ذکر ہے، چونکہ مقصد سے پہلے ہیں دونوں، عرف عام میں بھی ان کو ابتدا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شارح نے جواب دیا ہے تطبیق کی حدیثوں میں۔